مجھ سے 1000 درہم لے لو لیکن ان سب کو میرے حوالے کر دو. کہنے لگا یہ بہت مشکل ہے کہ 1000 اور 10,000 درہم میں پورا اور ابھی خاندان ماں لڑکیوں کے میں تجھے دے دوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. کہنے لگا تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، وہ محل میرے لیے جو خواب میں نے دیکھا اور میں مسلمان ہوں. کہا تم اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرتے ہو، اللہ کی قسم جب تک اس عورت کے ہاتھ پر میں اسلام نہ لے آیا اس وقت تک میں سویا نہیں. میرا اور میرا پورا گھر اسلام لے آیا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا، اس لیے کہ جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ وہ محل تیرے لیے ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں نکلی تھی کہاں روزی؟ ملی تو مجوسی کے یہاں ملی، نہ ملی تو مسلمان کے یہاں نہیں ملی. تصور کیجیے آج ہمارے حالات کا جائزہ لیجئے، آج کتنا خوف ہے ہمارے اندر، کتنا ڈر ہے آج ہمارے اندر، کتنا تقوی ہے آج ہمارے اندر. للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب ترابا وکاسا دہاقا. ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی کامیابی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے. یعنی کامیابی ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے خوف کھانے والوں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو دنیا میں لوگ نہ جانے کون کون سے تانے دیتے ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے بہت سی چیزیں چھوڑی ہیں، اس لیے کامیابی کامیابی ان کے لیے ہے. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا. غریب ہے آج 1 روپیہ نہیں کہ بیچارے سیب خرید سکیں، انار خرید سکیں، لیکن حرام کا مال لینا نہیں چاہتے، حرام کمائی کمانا نہیں چاہتے. انہوں نے اللہ کے لیے اس دنیا میں بہت سی چیزیں چھوڑی، اس لیے حدائق وعنابا، گھنے باغات ہوں گے ان کے لیے جنت کے اندر، انگور ہوں گے ان کے لیے. وکواعب ترابا. دنیا میں لوگوں نے نہ جانے اپنی نظروں سے کیسی کیسی حسین لڑکیوں کو دیکھا، نہ جانے کتنے انہوں نے نظروں کے تیر چلائے، خدا کا خوف نہیں تھا. دنیا میں ان لوگوں نے دنیاوی تلذذ حاصل تو کر لیا، لذت تو لے لی، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں لوگوں نے، میرا خوف کھانے والوں نے دنیا میں اس قسم کی کوئی لذت نہ دیکھی ہے. یہ کسی لڑکی پر نظر پڑتی تھی نظر جھکا لیا کرتے تھے. اسی لیے وہ کواعب ترابا، ان متقیوں کے لیے جنت کے اندر ہم جنس لڑکیاں ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، کوئی تفاوت نہ ہوگا، خوبصورت ہوں گی، حسین ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، ہم جنس ہوں گی، ہم مثل ہوں گی، ہم عمر ہوں گی لڑکیاں. ایسی لڑکیاں ان کو دی جائیں گی. ان للمتقین مفازا، کامیابی ان کے لیے ہوگی. یہ متقیوں کے لیے بتایا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بتایا جا رہا ہے. ایک جگہ اللہ بتا رہا ہے دنیا میں جو بزرگی ملنی چاہیے وہ اللہ سے ڈرنے والے کو ملنی چاہیے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان اکرمکم، تم میں سے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا معزز، سب سے بڑا کرم والا، بزرگی والا وہ ہے اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو ڈرے گا اللہ سے اس کو بزرگی ملے گی، اس کو بزرگی ملے گی. معاف کریے گا، یہ قوم، یہ کڑوی سچائی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کو پینا پڑے گی. یہ کڑوا گھوٹ بھی آپ کو اتارنا پڑے گا، چاہے خوشی خوشی اتارو یا نفرت سے اتارو. یہ سچائی میں بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ قوم دنیا کے اندر آئی تھی سر پہ تاج پہننے کے لیے، یہ قوم سر پہ تاج پہننے کے لیے پیدا ہوئی. اپنے ہاتھوں سے کسی منسٹر کو جوتے پہنانے کے لیے یہ قوم پیدا نہیں ہوئی. سن لیجیے، آپ نے پیپروں میں پڑھا ہوگا، مجھے شاعر تیری یاد کس وقت آئی، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے
پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال لاتا ہے۔ آج سوچنے اور سمجھنے کی، عمل کی آج صلاحیتیں ختم ہو چکی ہے۔ آج ہماری قوم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ آج حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آج اتر پردیش کے چیف منسٹر کو ہم جیسے مولوی اپنے ہاتھوں سے جوتے پہنائے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ میرے بھائیوں، یہ قوم دنیا پر امامت کرنے کے لیے پیدا ہوئی۔ یہ قوم کسی منسٹر کو اپنے ہاتھوں سے جوتے پہنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پر طنز نہ کر، میرے سر کے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ آج اس قوم نے اپنی بدعمالی کی وجہ سے اپنی ذلت خود مول لی ہے۔ آج یہ حالات پہنچ چکے ہیں۔ پیپر دیکھو، صاحب دھوتی اوپر ہو رہی ہے اور جوتا پہنایا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، کس کس کو روگے تم؟ نواب واجد علی شاہ کا نام سنا ہے؟ نواب واجد علی شاہ لکھنؤ کا نواب تھا، اس کی تاریخ میں تم نے پڑھا ہوگا۔ اپنی بیٹی کی شادی میں 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے، 40 من مرغ کی زبان کی بریانی بنوائی تھی۔ 40 من، جس نے مرغ کی زبان، اور ہائے سفر تھا، گھوڑے پر تھا، گھوڑے کا پیر کیلے کے چھلکے پر پہنچ گیا تو گھوڑا پھسل گیا۔ چھلکے پہ گھوڑے کا پیر تھا، لیکن 4 مہینے نزلہ رہا تھا واجد علی شاہ صاحب کو۔ یہ نوابی تھی ان کی، یہ نوابی تھی، بیٹھے ہوئے اپنے لکھنؤ کے بنگلے کے اندر، اور انگریزوں نے حملہ کر دیا۔ سارے سپاہی بھاگ گئے، نواب واجد علی شاہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ نواب واجد علی بیٹھے، پولیس پہنچ گئی انگریزوں کی۔ کیا بات ہے، تم نہیں بھاگے دونوں؟ کہا مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں نواب واجد علی ہوں۔ کہا سارے بھاگ گئے، تم یہاں اکیلے کیوں ہو؟ تم کیوں نہیں بھاگے؟ ارے تمہیں کو تو پکڑنے اور مارنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ نواب واجد علی شاہ بولے بھاگتا تو کیسے بھاگتا، میرے جوتے پہنانے والا، میرے پیروں میں جوتے ڈالنے والا نہیں آیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، جو مجھے جوتے پہناتا تھا، جب تک وہ مجھے جوتے نہیں پہنائے گا میں نہیں بھاگوں گا۔ جو قوم دوسروں کے ہاتھوں سے جوتے پہنتی تھی، آج وہ قوم اپنے ہاتھوں سے جوتے پہنا رہی ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، عزت کہاں ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ سے ڈرو، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اسی کو سب سے زیادہ بزرگی ہے۔ دیکھو کتنے کالے تھے بلال، کتنے کالے تھے، لیکن نبی نے کیا کہا تھا؟ بلال کیا بات ہے، ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ میں اوپر گیا، جنت جہنم کا دیدار کیا، معائنہ کیا، میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ جو دنیا میں ہو اور نبی اس کے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنے۔ اور بولو عزت کس نے دی تھی؟ کالے تھے، کلوٹے تھے، بہت زیادہ کالے کلوٹے۔ عزت ملی تو تقوی سے، پرہیزگاری سے، عمل سے۔ اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی آج وہ چیز ہمارے معاشرے سے نکل گئی، چیز ہماری سوسائٹی سے نکل گئی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ کتنے لوگ اللہ سے ڈرنے والے، اور کیا کہا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرے کے لیے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے، اگر تم میرے ذکر سے پیٹ پھیرو گے، میری عبادت نہیں کرو گے، تو ہم کیا کریں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم تمہاری روزی تنگ کر دیں گے۔ آج آپ بھی انصاری ہیں، ہم بھی، آپ بھی لوم چلا رہے ہیں، ہمارے یہاں پر بھی پاور لوم چل رہے ہیں، روزیاں تنگ ہو رہی ہیں، کاروبار ڈاؤن ہے۔ سوچئے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مت سوچئے کہ صاحب بجلی سستی ہو گئی ہے، اب تو نکل گیا تھا وہ فارمولہ، نہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ آج روزی تنگ ہے، غور کر کے دیکھیے، غور کر کے دیکھیے، اسباب خود آپ کو ملیں گے، علتیں خود ملیں گی، وجہ خود تلاش کرو۔ وہ تقوی، وہ پرہیزگاری آج ہماری سوسائٹی سے نکل گئی۔ وہ بھی ایک پرہیزگاری تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام آیا، کھجوریں پیش کی، کھائیے، ٹھیک ہے، غلام ہی تو ہے میرا، غلام کی کمائی مالک کے لیے جائز ہے۔ اٹھایا اور حضرت ابو بکر صدیق نے اور کھجور کھانا شروع کر دی۔ ایک دو ہی کھجوریں کھائی ہوں گی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام نے پوچھا، ابو بکر کھا تو خوب رہے ہو، سوچا یہ کہاں سے آئی؟ ہاں یار یہ تو بات ٹھیک ہے، ارے کہاں سے لایا تھا؟ آپ پوچھ رہے ہیں پہلے کھا لیا آپ نے؟ ارے بتا کہاں سے لایا؟ کہا کچھ نہیں، وہ ایک آدمی سے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ تجھے لڑکا ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ کہا اس کو لڑکا ہو گیا۔ کہانت گھڑی تھی، ایسے ہی جھوٹ موٹ میں نے کہا تھا لڑکا ہوگا، اس کو لڑکا ہو گیا۔ کیا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا وہی لے کے آیا تھا۔ کہا تجھے تو علم غیب تو کسی کو نہیں ہوتا، تو نے دعویٰ کیا تھا۔ کہا میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، وہ دھول میں لاٹھی لگ گئی۔ ارے تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پانی پیا، زندگی میں پہلی بار ایک دو کھجوریں کھائی اور احساس دیکھیے، پانی پیا اور حلق میں انگلی ڈالی کر کے قے کر دیا، پھر پانی پیا پھر انگلی ڈالی پھر قے کر دیا، پھر پانی پیا پھر انگلی ڈالی پھر قے کر دیا، اور اس وقت تک نہیں رکے جب تک کہ سارا کھجور نکال نہیں دیا، پورا کا پورا خط منہ سے پیٹ سے باہر نہیں نکال دیا۔ ہے کوئی؟ اپنے معاشرے پر غور کرنا، اپنے معاشرے پر غور کرنا۔ پتہ نہیں مولوی صاحب کوئی ایسی دعا بتا دو دکان پہ لٹکا لوں برکت ہو۔ بہت لوگ ملیں گے، ایک نے کیا دے دیا، وہ نمبر ہی نمبر بھر دیے۔ بہت چل رہا ہے یہ آج کل، بہت زیادہ۔ اگر ایسی دعائیں ہوتی کہ اس کو لٹکانے سے گھر میں پیسے ہی پیسہ ہو جائے تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ ہوتا جو اپنے بیٹے کو انجینئر بنائے۔ سب مولوی بناتے، سب مولوی بناتے، کیوں؟ اس میں پیسہ ہے۔ نکال دیا سارا کچھ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ بیٹھ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی موجود ہیں، ایک حدیث سنا رہے ہیں۔ حدیث سنا چکے اس آدمی نے سن لیا، بعد میں اس نے کہا، آئے ابو ہریرہ مجھے کوئی ایسی حدیث سناؤ جس کو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سناؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہاں، آج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں، آج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا۔ اتنا کہا اور ایک چیخ مارتے ہیں اور بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر جاتے ہیں۔ ہوش آتا ہے، پھر کہتے ہیں لوگوں آج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا۔ میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ پھر ایک چیخ مارتے اور بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، تیسری مرتبہ ہوش آیا، کہتے ہیں کہ آج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے۔ میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، اسی جگہ پر سنا۔ پھر یہ بات کہتے ہیں اور ایک دردناک چیخ مارتے ہیں اور بے ہوش ہو کر پھر گر جاتے ہیں۔
پھر ہوش آتا ہے چوتھی مرتبہ، کہتے ہیں لوگوں میں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے جو سنا، میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا بھی نہیں تھا، اور یہی جگہ تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے، سب سے پہلے جہنم میں 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے، جہنم ان تینوں سے دکھائی جائے گی۔ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، امیر کو لایا جائے گا، اور عالم قرآن کو لایا جائے گا۔ شہید سے اللہ پوچھے گا بول تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا تیری راہ میں قتل کیا گیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، اس لیے تو قتل ہوا، اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہے۔ امیر سے کہے گا اللہ تو نے اس لیے دولت خرچ کی کہ لوگ تجھے بہت بڑا فیاض کہیں۔ عالم قرآن سے کہے گا اس لیے تو نے لوگوں میں وعظ و نصیحت کی کہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم کہیں۔ ان تینوں سے جہنم سب سے پہلے سلگائی جائے گی، آگ ہی ان تینوں سے لگائی جائے گی جہنم میں۔ چوتھی مرتبہ یہ کہنے کے بعد ابو ہریرہ پھر بے ہوش ہو کے زمین کی اوپر گر جاتے ہیں۔ آئے لوگوں ہوش آیا، کہنے لگے میں ڈرتا ہوں کہ جہنم میں ابو ہریرہ کو نہ ڈالا جائے، کیونکہ تم میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والا، حدیثوں کو بیان کرنے والا میں ہوں۔ یہ تقویٰ، یہ ڈر، یہ خوف صحابہ کا تھا، انہی کی زندگی کو ہم لاہے عمل بنا رہے ہیں۔ آپ نے وہ سنا ہے، اس واقعے کو بھی صفت الصفہ میں علامہ ابن قیم لائے ہیں، سنیے۔ یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں کہ میں خراسان کے دروازے کے پاس گیا، وہاں سے مجھے قبرستان دکھائی دیتا تھا، قبرستان۔ میں رات میں اس دروازے کے پاس بیٹھ گیا، قبرستان میں جانے والا مجھے ہر آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے منہ کو کمبل سے چھپائے ہوئے، اپنے منہ کو کمبل سے چھپائے ہوئے اور اپنے جسم پر کمبل ڈالے ہوئے آیا، اور وہ ایک ایک قبر کو دیکھتا جاتا تھا، اور جہاں پھوٹی ہوئی قبر ہوتی تھی اسی پھوٹی ہوئی قبر کے پاس وہ بیٹھ جایا کرتا تھا، اسی پھوٹی ہوئی قبر کے پاس وہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کے پاس چلنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ آدمی کون ہے، اور آخر یہ ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی قبروں کے پاس چل کے کیا کرتا ہے۔ یحییٰ ابن ایوب فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، غور سے اس آدمی کو دیکھا، رات کے اندھیرے میں تو میں اسے پہچان گیا۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے دوست سعدون تھے۔ میں دیکھتے ہی پہچان گیا، میں نے کہا سعدون یہ کیا کر رہے ہو؟ سعدون نے کہا اے یحییٰ کیا تمہارے پاس کچھ وقت ہے؟ آؤ ان ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں پر ہم رو لیں، آؤ ان قبروں کے پاس آ کر ہم رو لیں، قبل اس کے کہ لوگ ہماری قبروں پر روئیں اور ہماری حالت پر روئیں۔ یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں کہ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے سعدون کہ کوئی بات سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آئے یحییٰ اس وقت کیا ہوگا فَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نام اعمال کھولے جائیں گے اور ایک ایک انسان کا کیا کرا سب اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں سعدون کی حالت دیکھ کر مجھے غشی آئی، میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، اور سعدون اپنے ہاتھ سے آستین سے میری پیشانی کے پسینے کو پوچھتے جا رہے ہیں۔ میری حالت بگڑی ہوئی ہے، میں بے ہوش پڑا ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا
تو سعدون نے کہا اے یحییٰ ابن ایوب، اگر آج تم اسی حال میں مر جاتے تو تم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ کیا خوف تھا، کیا ڈر تھا، ٹوٹی ہوئی اور پھوٹی ہوئی قبروں کے پاس جا کر رو رہے ہیں، انہیں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ایک دن مجھے یہاں آنا ہے۔ سکندر بادشاہ کو واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 6 مہینے قبرستان پر، 6 مہینے جنگل میں اور 6 مہینے حکومت کرتا تھا، جنگل میں رہتا تھا۔ جب بادشاہ ملنے آیا تو کہہ رہا تھا، بادشاہ نے دیکھا کیا بات ہے، تو سکندر بادشاہ جنگل میں سڑی ہوئی اور بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھا کر کہتا جا رہا تھا، آئے ہڈیوں کل تم میری جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، آئے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی موت کو یاد کر رہا تھا۔